أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں. ہدی و رحمت للمحسنین، جو ہدایت اور رحمت ہیں احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. احسان جو ہے یہ اس کا عام مفہوم جو ہے اردو زبان میں وہ ہے کسی کے ساتھ کوئی فیور کرنا. ٹو ڈو اے فیور ٹو سم ون، وہ کیا ہے؟ یہ احسان ہے اردو زبان میں. اور عربی زبان میں بھی یہ مفہوم اس کا ہے، لیکن عربی زبان میں یہ عام نیکوکاریاں، نیک ایٹیچیوڈ کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں آپ اکثر ترجمہ دیکھیں گے، محسنین کا ترجمہ ہوگا نیکوکار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک اور مفہوم بھی عطا کیا ہے. حدیث جبرائیل میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کچھ سوالات پوچھے، ان میں سے ایک سوال تھا اسلام کیا ہے، دوسرا سوال تھا ایمان کیا ہے، تیسرا سوال تھا کہ احسان کیا ہے. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، لیکن اگر تم اس لیول تک نہ پہنچ سکو کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگو، تو کم سے کم یہ فیل ہونے لگے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہر وقت یہ انسان کو یاد رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو یعنی حسن کے بنیادی معنی کیا ہے؟ بیوٹی. تو اس کے اندر جب انسان کو یہ معلوم ہو ہر وقت کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کا ہر عمل جو ہے وہ بیوٹیفل ہو جائے گا. اس کے اندر حسن پیدا ہوگا، اس کے اندر نکھار پیدا ہوگا. یعنی کسی کا باس جو ہے وہ دیکھ رہا ہو تو پرفارمنس بیٹر ہو جاتی ہے. یعنی یہ سی کیمراز جو ہیں مختلف اداروں کے اندر، آفیسز کے اندر لگائے گئے، اور ریکارڈ یہ ہے، سٹیٹسٹکس یہ ہیں کہ عملے کی جو کارکردگی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. حالانکہ آدمی وہی ہوتا ہے، کام بھی وہی ہوتا ہے، جگہ بھی وہی ہوتی ہے، کرسی بھی وہی ہوتی ہے، لیکن یہ فیلنگ، یعنی ہر وقت کوئی باس جو ہے وہ فارغ تھوڑا بیٹھا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کون کام کر رہا ہے کون کام نہیں کر رہا، لیکن صرف یہ فیلنگ کہ میں مانیٹر کیا جا رہا ہوں، اس سے بھی پرفارمنس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو جب ایک بندہ مومن کو یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اسی سے اس کے ہر کام کے اندر ایک حسن پیدا ہوگا، اور یہی احسان کی اصل کیفیت ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی اپنے رب کی جانب سے سیدھے راستے پر ہیں. واولئک هم المفلحون، اور وہی فلاح پانے والے ہیں. ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، اور ایک لوگ وہ ہیں کہ جو خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے، بیکار باتوں کے، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکائیں بن سمجھے. وَيَتَّخِذْهَا هُزُوًا، اور وہ دین کو ہنسی اور مذاق بناتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ایک توہین آمیز، ذلت آمیز عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب ایسوں پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں. وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو تکبر کے ساتھ پیٹ پھیر کے چلے جاتے ہیں. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، یا جیسے ان کے کان بہرے ہو رہے ہیں. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ایسوں کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں. لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں. خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا،
وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھو یا جیسے تم دیکھتے ہو، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور رکھ دیے اس نے زمین پر پہاڑ، ان تمید بکم، مبادہ زمین تمہیں لے کر ڈول جائے، جھک جائے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور پھر اگائے زمین میں جوڑے عمدہ قسم کے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو پھر مجھے دکھاؤ تو سے ذرا اللہ کے سوا جنہیں تم شریک بناتے ہو اللہ کا، انہوں نے کیا بنایا ہے، ان کی کارکردگی بھی تو دکھاؤ نا۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، لیکن ظالم سری گمراہی میں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا، دانائی سے نوازا، أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ اللہ کا شکر کر۔ حکمت، دانائی، اس کا بنیادی جو مادہ ہے ہا کاف میم ہے، جس سے حکم بنا ہے، جس میں طاقت ہوتی ہے ایگزیکیوشن کی، اسی سے استحکام بنا ہے، میچورٹی، مضبوطی۔ کسی انسان کے فکر کی وہ میچورٹی اور سٹرینتھ کہ جو اس کے فکر اور عمل دونوں کا احاطہ کر لے، وہ حکمت اور دانائی کہلاتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اس کو ہائیسٹ گڈ قرار دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے بھی حکمت عطا کر دی گئی اسے تو بہت بڑا خیر، ہائیسٹ گڈ عطا کر دیا گیا۔ خالص فکری اعتبار سے اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ یہ کیا ہے، یعنی انسان کے تمام جو اس کی انفارمیشنز ہیں، اگر وہ کسی ایک نقطے پر مرتکز ہوں تو پھر وہ دانا انسان ہے علمی اعتبار سے۔ یعنی ایک جو آج دنیا میں رواج ہے وہ ہے انفارمیشن کا، اور انفارمیشن کے ذخائر اکٹھے کرنے جو ہیں وہ بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ اور جب انسان انفارمیشن کے پیچھے پڑتا ہے تو اس کی شخصیت جو ہے وہ سپلٹ ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جب انسان حکیم اور دانا ہوتا ہے تو اس کی تمام انفارمیشن جو ہے وہ ایک نقطے پر مرتکز ہوتی ہے۔ یعنی وہ انسان کے اگر اس کو اپنے ذہن میں ورق الٹنے پڑیں اور چیپٹر سارٹ آؤٹ کرنے پڑیں تو پھر وہ عالم تو ہو سکتا ہے، دانا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی ساری انفارمیشن، چلیے نقطہ نہ کہیے، ایک پیج پر ہو، جیسے کمپیوٹر میں اب وہ کمپریشن کا ایک ہے نا کانسیپٹ کہ فائلز کو کمپریس کیا جائے، اور وہ ڈیٹا کہ جو پہلے اتنے جی بی میں تھا اب اس کو ریڈیوس کر کے آپ ایم بیز میں لے آئیں، اور پھر ایم بی سے بھی آگے آپ کہیں کے بیز میں لے آئیں، تو کیا کمال ہے، کمپیوٹر ورلڈ کا کمال شمار ہوگا۔ تو ایک شخص کے پاس ساری انفارمیشن ہے، اگر تو اس نے اپنی انفارمیشن جو ہے وہ سیپریٹ چیپٹرز کے اندر رکھی ہوئی ہے تو پھر اس سے سپلٹ پرسنالٹی پیدا ہوگی۔ استاد محترم ڈاکٹر سحر احمد صاحب بتایا کرتے تھے یہ بات سمجھاتے ہوئے کہ کوئی بہت ہی دیندار اور ایک دینی تحریک میں بہت ایکٹیو بایولوجی کے باٹنی کے لیکچرر تھے، یعنی بایولوجی کے استاد تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ ڈارونزم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہتے کفر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ میں نے آپ سے فتویٰ نہیں مانگا، ایک بایولوجسٹ کی حیثیت سے آپ کی رائے مانگی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں دلائل تو ویسے اس کے قوی ہیں، یعنی اس کو کفر بھی قرار دے رہے ہیں، یعنی اس کھانے میں ریلیجس کھانے میں اس کو کفر کہہ رہے ہیں، لیکن بایولوجی کے کھانے میں اس سے کنونسڈ ہیں۔
یہ کیا ہے؟ یہ سپلٹ پرسنالٹی ہے. اب اگر وہ شخص دانا ہوگا تو بے چین ہوگا کہ میرا دین تو یہ کہہ رہا ہے اور یہ میرے لیے کنونسنگ کیوں ہے. اب اس کے لیے وہ کوشش کرے گا، اپنے جو بھی بایولوجی کا علم ہے اس کو بروئے کار لائے گا، قرآن مجید کو غور سے پڑھے گا. مے بی ہی میکس اے مسٹیک، مے بی وہ بلنڈر کرے، لیکن اس کی ٹینڈنسی تو یہ ہونی چاہیے نا کہ میں اپنا سارا جو ہے علم اس کو ایک جگہ پر لے کے آؤں. تو جب انسان کا سارا علم، دین کا علم بھی اور دنیا کا علم بھی، اور اس کی جو اخبار کی ساری انفارمیشن ہے جو اخبارات میں پڑھتا ہے، رسائل میں پڑھتا ہے، ٹی وی پر دیکھتا ہے، ریڈیو پر سنتا ہے، اگر وہ اپنے سارے علم کو، یعنی اس کا ہر وقت ایک انفرنس نکالتا رہتا ہے، یعنی آج تک یہ انفارمیشن تھی، ایک نئی انفارمیشن اس کے پاس آئی، اب ساری اس انفارمیشن پر اس کو ایڈ کرے گا وہ اور اس کا ایک نتیجہ نکالے گا. یعنی دانا انسان جو ہے اس کے بغیر کبھی نہیں رہ سکتا. ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ایک انفارمیشن وہ اس خانے میں رکھے اور دوسری انفارمیشن دوسرے خانے میں رکھے، اس خانے میں اس کو صحیح سمجھے، اس خانے میں اس کو صحیح سمجھے، اور حالانکہ دونوں جو ہے بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. لطیفہ سنا ہو نا آپ نے کہ کہیں کوئی بات ہو رہی تھی تو ایک صاحب نے کوئی بات کہی بڑی زبردست، تو انہیں خوب ایک صاحب نے وہاں پر سر ہلایا، کہا جی بالکل 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 ٹھیک کہا آپ نے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک صاحب نے بالکل اس کی اپوزٹ بات کہی تو اس پر بھی بہت محظوظ ہوئے، سر ہلایا، کہتا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. تو ایک تیسرے آدمی نے کہا کہ جی اس نے جو بات کہی تھی اس پر بھی آپ نے ٹھیک کہا تھا، اور اس کے بالکل الٹ اس نے یہ بات کہی، آپ نے اس پر بھی ٹھیک کہا، میں تو بھی ٹھیک کہنا. تو یہ دانائی کی بات نہیں ہے. تو دانا انسان کون ہے؟ جس کا سارا علم جو ہے وہ یکجا ہے، نقطہ ور ہے، اس کے ذہن کے اندر خانے بنے ہوئے نہیں ہیں. ہی مین نو لٹل. لیکن وہ جو آپ کو اشفاق احمد صاحب کے گاؤں کے موچی کا جو میں نے سنایا تھا کہ ایک طرف وہ انفارمیشن ہے کہ جو اشفاق صاحب نے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ جی مکھی کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے کئی لینزز لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن سے وہ ہر سمت میں سے آپ اس کو اس طرف سے حملہ کرنا چاہیں تب بھی پتہ چل جاتا ہے اس کو، آپ ادھر سے آئیں بڑا بچ کے آئیں پھر بھی اس کو پتہ چل جاتا ہے. تو انہیں کیا کہا جواب میں؟ انہوں نے کہا کی کریے پتر شیشیاں نو یہ بہندی جا کے گوند ہوتی ہے. یعنی اب یہ ایک دانائی کی بات، حکمت کی بات. تو حضرت لقمان کون تھے؟ بعض لوگوں کے نزدیک یہ کوئی بادشاہ تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی ایک شخصیت ہے جو ہوئی ہیں عرب کے اندر، لہذا عربوں کے ہاں وہ ایک دانا آدمی کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے. اب حضرت عیسیٰ کے بعد ہیں تو نبی تو نہیں ہو سکتے، لیکن بعض مفسرین کا خیال ہے کہ شاید وہ نبی تھے. لیکن یہ آپ پڑھیں گے مقام تو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی گفتگو نبیوں والی نہیں ہے، داناؤں والی ہے. سینسیبل آدمی ہے لیکن نبی والا انداز نہیں ہے. زیادہ خیال یہ ہے کہ وہ ایک حبشی غلام تھے، بلیک کلر کے تھے، اور غلام تھے اور بڑھئی کا کام کرتے تھے. جیسے وہ اشفاق احمد صاحب کے گاؤں کا موچی لیکن دانا انسان. ایسے ہی تھے وہ، یہ بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے، لیکن بہت سینسیبل انسان تھے اور عرب میں دانا کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے. ان کے جیسے ہمارے ہاں حکیم الامت کہتے ہیں نا، یہی حکیم دانا. علامہ اقبال کو ان کے اشعار کوٹ کیے جاتے ہیں ایز اے ریفرنس، ایز این اتھارٹی. تو ایسے ہی حضرت لقمان کے اقوال جو تھے کوٹ کیے جاتے تھے، ایک سینسیبل آدمی کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے. تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا. ان اشکر للہ، کہ شکر کر اللہ کا. وَمَن يَشْكُرْ، اور جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی بھلے کو شکر ادا کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور وہ حمد کیا گیا ہے. میری حمد کا وہ محتاج نہیں، وہ خود حمد کیا گیا ہے. حکیم کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی حکمت ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، اور اس کے ساتھ فلسفہ.
پھر حکیم کے ساتھ ایک اور لفظ جو ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے. اور علم کے اندر، علم کے میدان میں جب فلسفی اور ڈاکٹریٹ دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے، پی ایچ ڈی جو ہے وہ ہائیسٹ کوالیفیکیشن شمار ہوتی ہے. ڈاکٹر بھی کون، ڈاکٹر یا حکیم کون ہے؟ یعنی اب تو ڈاکٹر ایک پروفیشن بن گیا، لیکن پہلے یہ سب ایک ہی ہوتے تھے، علم کے اعتبار سے بھی چوٹی کے، اور علم طب جو ہے وہ بھی انہیں آتا ہوتا تھا، اور لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے تھے کہ ہاں یہ سینسیبل آدمی ہے. اور ڈاکٹر پر جب تک آپ کو ٹرسٹ نہ ہو، آپ کبھی جو ہے اپنے جسم کو اس کے حوالے نہیں کر سکتے کہ تم اس میں سوئی چبھو لو یا تم اس میں نشتر چلا لو. یعنی یو ہیو ٹو ہیو اے ٹرسٹ کہ یہ اگر میرے یہاں پر کٹ لگائے گا تو میرے فائدے کے لیے لگائے گا، اینڈ ہی نوز ہز جاب. یہ اگر مجھے سوئی چبھوئے گا تو یہ سیانا آدمی ہے. اور اگر انسان کو یہ شک ہو جائے کہ یہ بہروپیہ ہے، اس کو کام نہیں آتا، تو جلدی سے جلدی وہ اس کے کلینک سے بھاگنے کی کوشش کرتا. تو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. ہاں میں اس کرنے لگا تھا کہ یہاں شکر جو ہے اس کو بہت نمایاں کوالٹی کے طور پر کہا گیا ہے کہ اگر علم کے ساتھ انسان کے پاس شکر نہ ہو تو پھر وہ دانا انسان نہیں بنتا. شکر جو ہے وہ انسان کو ڈائریکشن دیتا ہے. یعنی وہ جو میں نے کہا تھا کہ یعنی تمام اس کا نالج جو ہے وہ پھر ایک نقطے پر کنورج کیسے ہوتا ہے، اس میں جو یعنی کیٹلسٹ ہے وہ کیا ہے؟ شکر. یعنی انسان کی جو اس وقت کی انفارمیشن ہے اور اس انفارمیشن کے مطابق جو بھی اس کا موسن ہے اس کو شکر ادا کرتا. ابھی گھنٹے کے بعد اسے معلوم ہو کہ نہیں 10 آدمی اور بھی ہیں جنہوں نے میرا فیور کیا ہے تو ان کو بھی انکلوڈ کر لیں. پھر معلوم ہو کہ نہیں 4 اور بھی ہیں ان کو بھی انکلوڈ کر لے. یعنی شکر میں وہ کبھی بخل نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اسے سفر آگے کراتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ کبھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. اور حکیم و دانا اور فلسفی، یہیں سے وہ فرق ان کے درمیان پتہ چلتا ہے. یعنی ایک فلسفی جو ہے وہ بڑے بڑے ڈیپ نقطے نکالے گا، اس کا نالج بہت ڈیپ ہوگا لیکن کنفیوزڈ ہوگا، ڈائریکشن اس کے پاس نہیں ہوگی. جبکہ ایک دانا انسان کبھی کنفیوز نہیں ہوتا. کیوں؟ فلسفی جو ہے اس میں 2 کمزوریاں ہوتی ہیں. ایک، اس کا کوئی کریکٹر نہیں ہوتا، ڈٹرمینیشن اس کے اندر نہیں ہوتی کہ جو بات اس نے سمجھی ہے اس پر ڈٹ جائے. اور دوسرا، جس کو اس نے پہچانا ہے کہ وہ اس کا محسن ہے اس کو شکر ادا کرے. وہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے سلسلے میں نا سورہ روم میں ہم پڑھ کے آئے ہیں، صبار، شکور، ماننے والے. تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت ادا کی کہ شکر کر اللہ کا. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اور جو کوئی بھی شکر ادا کرے وہ اپنے ہی بھلے کو شکر ادا کرے گا. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور جو ناشکری کرے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور سب تعریفوں والا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. نصیحت جو ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے لیکچر، ایک ہوتی ہے نصیحت. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. نصیحت ہوتی ہے انسان کے سارے علم تجربے کا نچوڑ. ایک شخص 70 سال اس زندگی میں رہا، اب وہ زندگی سے اب دنیا سے جا رہا ہے، تو وہ جاتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو نصیحت کرتا ہے. لیکچر نہیں دیتا وہاں کھڑے ہو کے. فلسفی بیوقوف ہوگا تو اس وقت بھی لیکچر دینے کی کوشش کرے گا، اور جب وہ لیکچر دینے پہ لگے گا تو کوئی ایک بات جو ہے کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی ہانکے گا. لیکن جو بھی سمجھدار آدمی ہے وہ کیا ہے؟ مختصر سی بات، یعنی پوری زندگی کا وہ نچوڑ جو ہے وہ 1-2 جملے میں کہہ دے گا.
کئی لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ جاتے ہوئے انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر کیا کہا؟ بیٹا بھائی بھائی بن کے رہنا، بس یہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ ایک صاحب پڑھے لکھے تھے، آخری جملہ ان کا بچوں کے لیے کیا تھا؟ یونٹی اسٹرینتھ، وہی بات، بھائی بھائی بن کے رہنا۔ تو نچوڑ جو ہوتا ہے، یعنی جس کو نچوڑنا ہی نہ آتا ہو، وہ ایک نقطے پر پہنچ ہی نہ سکے، اس پر ویسے ہی ترس آنا چاہیے۔ تو حضرت لقمان اب اپنے بچے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اور یہ غالباً ان کی وصیتیں ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے معاملے میں نصیحت کی ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ پلانا ہے 2 سال کے عرصے میں۔ اب بچہ جو ہے وہ 5 پاؤنڈ کا 7 پاؤنڈ کا پیدا ہوتا ہے، اس کا وزن کہاں سے بنتا ہے؟ ماں ہی کا جسم جو ہے وہ ٹوٹتا ہے اور وہ خون کے ذریعے جو ہے بچے کو بلڈ کرتا ہے۔ اسی لیے ماں جب فارغ ہوتی ہے ڈیلیوری سے تو اس کا رنگ پیلا ہوتا ہے، کیوں؟ یعنی سارا کچھ جو ہے اس میں سے بچہ جو ہے وہ نچوڑ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے تحت۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ ماں کا احسان ہے بیٹے پر۔ اور پھر 2 سال کے عرصے میں اس کا دودھ چھڑانا، یہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے؟ ماں ہی کا خون ہے جو اللہ تعالیٰ کشید کر کے بچے کی خوراک بناتا ہے، تو یہ بھی اس کا احسان ہے۔ تو ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں۔ وصیت کیا ہے؟ وہ آگے آ رہی ہے، انشکر لی ولوالدیک، شکر کر میرا اور اپنے والدین کا۔ یہ درمیان میں ایڈجیکٹو کلوز ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، یعنی ہم نے وصیت کی والدین کے بارے میں، خاص طور پر اس کی والدہ کہ جس نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال کے عرصے میں۔ انشکر لی ولوالدیک، لہذا شکر کر میرا اور اپنے والدین کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں بیان فرمایا کہ جب ایک شخص آپ کے پاس حاضر ہوا کہ اللہ کے رسول، میرے والدین میں سے زیادہ میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ مجھ پر زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ، اسے پھر پوچھا، تسلی نہیں ہوئی، پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں، پھر پوچھا، آپ نے فرمایا تیری ماں، چوتھی دفعہ کہا تو آپ نے کہا تیرا باپ۔ اس کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ، اور یہی لیا گیا ہے کہ ماں اور باپ کے حقوق میں 3 اور 1 کی نسبت ہے، اور محاورے میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بار بار پوچھ رہا ہے کہ چل پیو بھی ذرا، لیکن ماں کا حق جو ہے وہ تو بہرحال اس پہ تو کوئی شک جو ہے وہ نہیں رہتا اس میں۔ الی المصیر، میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے۔ والدین کے حقوق کی تفصیل ہم پڑھ کے آئے سورہ بنی اسرائیل کے 3 رکوع میں، لیکن والدین کے حقوق کے بیان میں سب سے جامع مقام قرآن مجید کا یہی ہے، جہاں حقوق کو بھی بیان کیا اور ساتھ اس کی لمیٹیشن بھی بتا دی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ یٹ، اس کا مطلب کیا ہے کہ مشرک و کافر ہیں، اس کے باوجود وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، پھر بھی دنیا میں معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے
ان کو کمپنی دیتے رہو، چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ ماں یا باپ کافر یا کافرہ بھی ہو تو بھی خدمت کرنی اس کی ضروری ہے۔ ہاں وہ کہے کہ شرک کرو، وہ نہیں کرنا، وہ کہ اللہ کی نافرمانی کرو، وہ نہیں کرنا، لیکن خدمت کرنی ہے۔ فصاحبہما فی الدنیا معروفا، بلکہ خدمت سے بھی اگلی چیز ہے انہیں کمپنی پرووائڈ کرنا، بوڑھے والدین کو کمپنی پرووائڈ کرنا معروف طریقے سے۔ واتبع سبیل من اناب الی، ایک لفظ ہے حدیث میں آیا ہے حقوق الوالدین، کبیرہ گناہوں کی جو فہرست آئی ہے ان میں ایک ہے حقوق الوالدین، عین قاف دو نقطوں والی واو اور پھر قاف۔ یہ وہی لفظ ہے جس سے آگ کرنا بنا ہے، یعنی اتار کے پھینک دینا، لا تعلقی کا اظہار کرنا، لیکن سرسری طور پر ترجمہ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے والدین کی نافرمانی، حالانکہ اس کا مطلب ہے والدین کو بے یار و مددگار چھوڑنا، انہیں اتار پھینکنا، انہیں ڈس اون کرنا، یہ ہے گناہ کبیرہ۔ ورنہ خدمت والدین کا حق ہے، اطاعت والدین کا حق نہیں ہے۔ آگے دیکھیے اطاعت کس کی ہے، پیروی کس کی کرنی ہے؟ واتبع سبیل من اناب الی، البتہ پیروی کر اس کی جو میری طرف آتا ہے، میری طرف رجوع کرتا ہے۔ ثم الی مرجعکم، اس لیے کہ میری ہی طرف تمہارا لوٹ کر آنا ہے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کیا حرکتیں کرتے رہے ہو۔ یا بنیا، بیٹا، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، تمہارا عمل خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ایز ٹائنی ایز دا مسٹرڈ سیڈ، رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ کسی پتھر میں ہو، کسی غار میں چھپ کر کیا گیا ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں کی بلندیوں پر جا کے کیا گیا ہو، او فی الارض، یا زمین میں گھس کر جا کے کیا گیا ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ یا بنیا، بیٹا، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور بھلائی کا حکم دے، بھلائی کو پروموٹ کر اور برائی کو روک۔ واصبر علی ما اصابک، لیکن اس کام کو یہ نہ سمجھنا کہ اٹ ول بی ویلکمڈ، تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تم لوگوں کی بھلائی کا کام کر رہے ہو، نیکی کی تلقین کر رہے ہو، لوگ تمہارے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے، نو وے، تم ان کا بھلا چاہو گے، وہ تمہاری جان کے درپے ہوں گے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر جو اس راستے میں تم پر بیتے اس پر صبر کرنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اپنے گال نہ پھلاؤ، یعنی کچھ لوگوں کا یہ جیسچر ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ میں ہوا بھر کے رکھتے ہیں، تکبر کی ایک علامت کے طور پر۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی شیخی خورے کو اور اکڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، یعنی یہاں بھی یعنی پرسنالٹی کی جو فنیشنگ ہے اس میں بھی دو درجے رکھے گئے۔ یعنی پہلی آیت میں محرمات، تکبر حرام ہے، اپنے گالوں کو لوگوں کے سامنے پھلانا حرام ہے، اکڑ کر چلنا حرام ہے۔ اب جو آ رہے ہیں وہ خالصتاً جو ہے وہ بیوٹیفیکیشن ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو نیچا رکھ۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب سے مکروہ آواز، ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے، دو وہ بہت اونچی ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ، اور پوری کر دی اس پر اس نے تم پر اپنی نعمتیں کھلی اور چھپی ہوئی۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بغیر سمجھ بوجھ کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے، یعنی نہ کامن سینس کی کوئی بات کرتے ہیں، نہ دلیل کی کوئی بات کہتے ہیں، اور نہ ہی کوئی دلیل آسمانی وحی سے لاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قالوا کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم تو بس پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو عمل پیرا پایا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، خواہ شیطان انہیں جہنم کے عذاب ہی کی طرف بلا رہا ہو۔ ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن، جو کوئی بھی تابع کر دے گا اپنے چہرے کو اللہ کی طرف، وہو محسن، اور وہ نیکوکار ہوگا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط سہارے کو پکڑ لیا، ولی اللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، اور جو کوئی بھی انکار کرے تو اس کا انکار کرنا اے نبی آپ کو پریشان نہ کرے۔ الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان سب کا لوٹنا ہے، فننبئہم بما عملوا، پھر ہم انہیں ان کی کرتوتیں جتلائیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کا بھی جاننے والا ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم اس دنیا میں انہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں پکڑ لائیں گے ایک گاڑے عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ ہی نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو پھر کہو ساری حمد بھی اللہ کی ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور حمد کیا گیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر زمین پر جتنے بھی درخت ہیں سب قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ، اور پھر سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اس کے بعد، مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور اس کے پیچھے 7 سمندر، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ، تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کا دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے ایسے ہے جیسے کسی ایک شخص کا پیدا کرنا اور اٹھانا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا تم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہاری سروس پر لگایا ہے۔ کل یجری الی اجل مسمی، یہ سب کے سب چلتے ہیں ایک وقت مقرر تک۔ وان اللہ بما تعملون خبیر، اور بے شک تو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ذات برحق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور اللہ کے سوا جس کو بھی پکارتے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بلند اور برتر ہے، سب سے اونچا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ، کیا تم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کشتی چلتی ہے سمندر میں اللہ کی نعمتیں لے کر، لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، تاکہ اللہ تمہیں دکھائے اپنی نشانیوں میں سے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، آ گیا وہ بھی میں نے حوالہ دیا تھا پچھلے رکوع میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، اور جب انہیں ڈھانپتی ہے کوئی موج، یعنی سمندر کے اندر ایک تیز طوفان آتا ہے، کَالظُّلَلِ، جیسے بادل ہوں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے ہیں دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد، پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں بچا کر لے آتا ہے خشکی پر تو ان میں سے کچھ لوگ بیچ کی چال چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور منکر تو وہی ہوتے ہیں ہماری آیات کے جو جھوٹے اور ناشکرے ہوں۔ یا ایھا الناس، لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، وخشوا یوما لا یجزی والد عن والدہ
ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی والد اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا، ولا مولود ہوا جازن ام والدہ شیئا، اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے والد کے کسی کام آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا تغرنکم الحیات الدنیا، اور تمہیں کہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان کہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرتے۔ بڑی اہم آیات آ رہی ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اب یہ قیامت کے علم کی کئی ڈائمینشنز ہیں، صرف یہی نہیں کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی ایگزیکٹ فارم وہ ہمیں سے کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو معلوم نہیں، کسی فرشتے کو بھی معلوم نہیں۔ تو ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، یہ حسر کا کلمہ ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اس کے بعد دو کلام خبریہ آ رہے ہیں۔ کلام حسر اور کلام خبریہ میں فرق یہ ہے، اس کو عربی گرامر کی کتابوں میں یوں سمجھایا جاتا ہے، ایک جملہ ہے زید عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ زید عالم ہے، بکر بھی عالم ہو سکتا ہے، ایکس وائی زی کو اور بھی عالم ہو سکتا ہے، لیکن اگر کہا جائے زید ہی عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ نان ایلس ایکسپٹ زید عالم ہے۔ تو پہلا جو یہ کلام حسر ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اس کے بعد کلام خبریہ ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بھی وومز میں ہے، ماؤں کے پیٹوں میں ہے۔ اب یہ بھی کیا کچھ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے؟ پہلی بات تو یہ کلام خبریہ ہے کہ جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے اللہ جانتا ہے، یا نفی نہیں کہی گئی اور کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ جاننے کی بھی کئی ڈائمینشنز ہیں۔ ایک ڈائمینشن کیا ہے کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، ایک ڈائمینشن کیا ہے کہ وہ صحیح سلامت ہے کہ نہیں ہے، ایک ڈائمینشن کیا ہے کہ اس کو کیا کیا بیماریاں جو ہیں وہ ان فیوچر لگ سکتی ہیں، اور سب سے بڑی بات شقی او سعید، یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یہ تو سائنس اپنی انتہا کو بھی پہنچ جائے گی تو یہ کبھی جو ہے وہ نہیں جان سکے گی یہ کیسا ہوگا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ اب نفی آ رہی ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ یو کے میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، نو مسلم تھے، ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا دلچسپ سامنے آیا کہ نوجوان تھے اور ان کی کچھ مسلمان نوجوانوں سے دوستی بھی تھی، اٹھنا بیٹھنا بھی تھا، اور مسلمان جو ہے یہ انشاءاللہ کہتے تھے، کہتے ہیں بڑا ذمہ، کسی دوست نے بتایا کہ گاڈ ولنگ، وائی ڈو یو سے دس، کیوں کہتے ہو یہ؟ نہیں کہا کہ جی بس ہم پلان کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں، لیکن اٹ مے اور مے ناٹ ہیپن۔ بات ہو گئی، چلا گیا اٹھ کے وہاں سے۔ اس کے بعد اپنے ایک اور دوست کے والد کے ساتھ پاس ہوا گیا جو اس کا بزنس پارٹنر تھا، اور انہیں اگلے دن کی اپوائنٹمنٹ رکھی، لیکن رات کو اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب راستہ نکالتا ہے ہدایت کا تو اس وقت اسے سٹرائک ہوا کہ ہم مسلمان ٹھیک کہتے ہیں کہ انشاءاللہ، تو یہ بات کلک ہو گئی نا اس کو۔ تو یہاں کیا آ رہا ہے؟ وما تدری نفس، کوئی شخص نہیں جانتا ماذا تکذب غدا، کہ کل وہ کیا کرے گا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ بہت سے ہمارے بزرگ جو ہیں ان کی ایک جو ہے وہ سوئی اٹکی ہوتی ہے کہ یوں ہی وہ بیمار ہو جائیں تو بچوں سے کہتے ہیں کہ نہیں کر لے جاؤ میں کر مرنا، اسپتال نہیں مرنا، اور پھر جب وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو بچے اسے اسپتال اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، میں مرتا وہی ہے جہاں اللہ نے لکھا ہوتا اس کے۔ تو کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس نے مرنا کہاں ہے۔ آپ یہاں مرنا چاہیں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو یہاں مریں گے، اور اللہ کو منظور نہیں ہے تو آپ یہاں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو گولی بھی ماریں گے، تو جان آپ کی یہاں نہیں نکلے گی، جان وہی نکلے گی جہاں اللہ چاہے گا، اور اللہ چاہے گا تو نکلے گی ورنہ نکلے گی بھی نہیں۔
تو وما تدری نفس بأی ارض تموت، تو کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.